انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے، اس پر تو تعجب بھی نہیں بنتا۔ اس کے لیے لفظ سبحان دیکھیں، ہم کوئی بھی انسان کوئی بھی ناممکن بات خواب میں دیکھ لے، خواب میں دیکھ لے، کوئی کہے تو لوگ کہتے ہیں یار تو خواب کی باتیں ہیں، یعنی خواب انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، تو اس میں تعجب کیا تھا؟ اس میں قریش کو تعجب کیا تھا؟ اس میں تو تعجب کی بات نہیں تھی، اس میں تعجب کی بات نہیں تھی۔ یہ خواب جسمانی، یہ معراج جسمانی تھی، اسی لیے اس کو لفظ سبحان سے بیان کیا کہ لوگوں اگر تم نے اعتراض کرنا ہے تو میرے حبیب پر نہ کرو۔ اس نے کب دعویٰ کیا کہ وہ خود گیا؟ سبحان پاک ہے وہ ذات اس کو لے گئی، اللہ لے گیا اپنے بندے کو، تو اللہ پر اعتراف کر لو۔ جو چیز تمہارے لیے ناممکن ہے اگر وہ اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے تو تم نے بندے اور رب کا فرق ہی مٹا ڈالا۔ ایسے ظالم اور جاہل ہو کہ بندے اور رب کا فرق مٹا ڈالا، جو شاید تمہارے لیے ممکن نہیں وہ اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ تو اللہ نے لفظ سبحان سے اس کا آغاز کر کے ہی بتا دیا کہ یہ واقعہ ایسا ہے جو عقلوں میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انسان کی عقل ادراک نہیں کر سکتی، تو اللہ نے اس واقعے کا آغاز کیا سبحان پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے قلیل وقت میں سیر کرانے لے گیا۔ سیر کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ یہ انسان جو سفر کرتا ہے وہ مشقت سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن سیر میں انسان تھکتا نہیں، انسان اکتاتا نہیں، انسان کی طبیعت تھکتی نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے اس کو سیر سے تعبیر کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی تھکن ہوئی، نہ کوئی بوجھل ہوئی، ما ذاق البصر وما طغى، اور نہ آنکھ بہکی نہ ٹیڑھی نہ کجی، ما کذب الفؤاد ما رأى، اور جو کچھ آنکھ نے اللہ کا دیدار کیا، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی عجیب چیز نظر آ جائے، ہمیں کوئی ایسی بات نظر آ جائے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، یقین نہیں آتا، کوئی بتائے کہ ہم کہتے ہیں دوبارہ بتائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تعجب، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قوات کی عظمت کا بیان کیا اور فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ آنکھ نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب تو نہیں تھا، اگر یہ خواب ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنے الفاظ بیان نہیں کرتا۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کا بیان کر کے جہاں آج آگ لگی ہوئی ہے، شام کی سرزمین بڑی برکتوں والی سرزمین ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد بھی ہم نے برکتیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شہر کے دائیں بائیں کے ماحول میں اس کے ارد گرد برکتیں اس کے اندر نہیں، یہ لفظ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس جگہ کے ارد گرد بھی یعنی اتنی برکتیں ہیں کہ برکتیں باہر تک پھیل گئی، برکتیں باہر تک پھیل گئی۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ بارکنا فیہ، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی، اس شہر کے اندر برکتیں رکھی، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے وہ جگہ جہاں انبیاء کرام پیدا ہوئے اس جگہ پر اللہ کی برکتیں، کیونکہ جتنے نبی اس سرزمین میں پیدا ہوئے دنیا کے کسی اور خطے میں پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں کسی اور خطے میں اتنے نبی پیدا نہیں ہوئے، اس لیے وہاں برکتیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف اس خطے میں نہیں بلکہ الذی بارکنا حولہ لنریہ، بارکنا حولہ اس کے ارد گرد، فؤاد الفؤاد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہ تک یہ حضور کا سفر اسراء ہے، رات کی سیر کا بیان ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر وہاں سے لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو دکھائے اپنی بعض نشانیاں، من آیاتنا من تبعیدیہ ہے یعنی بعض نشانیاں دکھائے۔ اب جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، حضور کی شان میں کمی کرتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں ہے، حضور کے ذکر سے منع کرتے ہیں، حضور کی جو فضیلت بیان کرتے ہیں اس کو پینسیاں لگاتے ہیں، کاٹتے ہیں، فضیلت کو کاٹتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں ہے، نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر کہے مرتب کہ ہوں امت رسول اللہ کی، پھر بھی کہے کہ حضور کی امت، جس نبی کا امتی ہو وہ تو وہاں تک پہنچا دے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جب کوئی فضیلت بیان کی جائے تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان کو بڑھایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تم پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو مٹائے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا،
جب تیرا اللہ تجھ کو بڑھائے تیرا، یعنی جب تجھے اللہ تعالیٰ خود بڑھانا چاہتا ہے تو گھٹائے کسی کے گھٹے گا نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کا مطلب یہ ہے بعض نشانیاں دکھائیں، اس لیے کہ بہت ساری نشانیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بہت ساری چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بہت ساری سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب سرکار نے اپنے رب کا کلام سنا، اب وہ دیکھا تو نہیں تھا، کلام کو دیکھا تو نہیں جا سکتا۔ ہم بول رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، بولنے کی آواز کو آپ سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے جو دیکھنے کی چیزیں تھیں ان کو مل کے بیان کیا اور فرمایا کہ اسی پر نہ رہنا، کہ احوال جنت و دوزخ کو مشاہدہ فرمایا، فرشتوں کو دیکھا، انبیاء کرام کو دیکھا، 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی، ان کو دیکھا، ان کی ساری باتیں فرشتوں نے دروازے کھولے، سارا معاملہ دیکھا۔ یہ دیکھنے سے متعلق ہے۔ فرمایا کہ صرف دیکھنے کی باتیں نہیں تھی، بلکہ اللہ کا کلام بھی انہوں نے سنا، انبیاء کرام کے کلام کو بھی سنا، جنتیوں کی چیخیں، جنتیوں کی خوشیاں بھی دیکھی، اور جہنمیوں کے عذاب کی ان کی چیخوں کو بھی سنا۔ تو اس لیے یہاں مل لگا ہے، یہاں تک ہے آپ کی سدرۃ المنتہا کا سفر، یہ ہے نورانیت مصطفیٰ کی معراج۔ اس کے بعد فواد الفواد میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بیان فرماتے ہیں کہ اس سے آگے انہ هو السمیع البصیر، ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہوتا ہے، نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے کہ بے شک وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اب ہو کی جو ضمیر ہے اس کا اطلاق مفسرین کرام نے بعد نے کہا کہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ سنتا تھا اور اللہ دیکھتا تھا اپنے حبیب کو، ایک معنی۔ ایک معنی ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کو کا دیدار بھی کرتا تھا اور اللہ کے کلام کو سنتا بھی تھا۔ ہو کی ضمیر انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کا حبیب اللہ کا دیدار بھی کر رہا تھا اور اللہ کے کلام کو سن بھی رہا تھا، دونوں طرف ضمیر راجع ہے۔ اور بعد نے کہا کہ ان کا اطلاق دونوں پر صحیح ہے، یعنی بیک وقت اللہ اپنے حبیب کو دیکھ رہا تھا، اللہ کا حبیب اپنے رب کا دیدار کر رہا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا، کہ بے شک وہ انی رآہ نورا، میں نے جو دیکھا تو نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اے امام، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا؟ انہوں نے کہا دیکھا دیکھا دیکھا، راہ اتنی بار یہ بات دہرائی کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ پھر انہوں نے کہا، انہوں لوگوں نے سوال کرنے والوں نے کہا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور میں کہتی ہوں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ اور دلیل میں یہ آیت پڑھی کہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو امام احمد بن حنبل کے سامنے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ قول رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت بھاری ہے۔ جب حضور نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تو دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی؟ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ اللہ نے خلت کے لیے ابراہیم کو اپنا مقرر کر دیا، کلام کے لیے موسیٰ کو مقرر کیا، اور اپنے دیدار کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا؟ تو اس اور دوسری بات یہ ہے، علماء تحقیق نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، ام المؤمنین کے 2-3 سے ان سے روایت ہے۔ ایک یہ ہے ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے جسم کو بستر سے غائب نہیں پایا۔ یعنی وہ یہ کہنے والے جو اس سے اوپر نکالتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ معراج کے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بستر سے غائب نہیں ہوا۔ تو علماء نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ام المؤمنین تو اس وقت حضور کے حرم میں داخل ہی نہیں تھی، حضور کی تو رخصت ام المؤمنین کی رخصتی شوال کے مہینے میں ہجرت کے بعد 6 مہینے بعد ہوئی ہے، وہ تو حضور کے حرم میں ہی نہیں تھی، وہ اس موقع کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟
پھر اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 34 مرتبہ معراج ہوئی اور 34 مرتبہ منامی معراج ہوئی، ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوئی۔ منامی سے مراد نیند میں، حالت نیند میں اللہ کا دیدار کیا، کبھی حالت روحانیت میں، جیسا کہ حدیث میں ہے، مشکات شریف کے ہمارے 10 میں حدیث گزر چکی ہے کہ غیر ربی فی احسن صورت ہی، میں نے اپنے رب کو دیکھا بہترین صورت میں، اپنی بہترین صورت میں اپنے رب کو دیکھا۔ میرے رب نے مجھ سے پوچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ حضور سے کلام فرما رہا ہے، سرکار اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ ہے معراج روحانی، یہ حیات ظاہری میں ہوئی لیکن روحانی کیفیت میں۔ تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اعلم، سرکار کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو شانوں کے درمیان، ایک بات میں میرے سینے کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کی اور تمام کائنات پر روشن ہو گئی، ہر شے کو میں نے جان لیا۔ پھر میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بتائیے کہ میرے ملائے اعلیٰ کے اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہیں، جو سردار فرشتے ہیں، کس میں تکرار کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یا اے اللہ، یہ فرشتے کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ پوچھا کفارات کیا ہیں؟ کفارات کا مطلب، کفارہ کی جمع ہے کفارات، جو گناہوں کو مٹانے کے اعمال کی۔ فرمایا کہ کفارات کیا ہیں؟ فرمایا مسجد کی طرف چل کر آنا، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ فرشتے اس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں، یعنی کچھ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے لوگوں، اے فرشتوں، جو بندہ مومن مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ادب کے بدلے میں گناہوں کو مٹاتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو نماز کے انتظار میں ہیں ان سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے کہ جو وضو کرتے ہیں ان سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرشتے اس میں تکرار کر رہے ہیں۔ تو روحانی معراج ہے، نماز میں حالت میں ہاتھ بڑھانا اور پھر ہاتھ پیچھے کر لینا، جنت کا مشاہدہ کرنا۔ فرمایا کہ میں خوشہ توڑنے لگا تھا، اگر میں توڑ لیتا اللہ کی قسم تم قیامت تک کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا، لیکن پھر ایمان بالغیب نہ رہتا۔ تو روحانی معراج اور منامی معراج تو بہت ہوئی، 34 مرتبہ تک علماء نے اس کی تعداد کو گنا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 34 معراج حضور کی منامی گنواتے ہیں۔ لیکن جسمانی معراج ایک اور ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ کے علاوہ کسی کو یہ نصیب نہیں۔ اس میں جو تھوڑی سی بات وضاحت کے لیے آج ہم نے منتخب کیا جو موضوع ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات طیبہ، زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے ساتھ، ہم سے اعلیٰ حیات کے ساتھ موجود ہیں۔ اصل میں مسلمانوں میں بڑا کنفیوژن پھیلایا گیا، بعد نے کہا کہ معاذ اللہ، والعیاذ باللہ، حضور کی معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے، مر کے مٹی ہو گئے، حضور کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بار بار حدیث میں اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے، جب بھی مجھے کوئی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ میرے جسم میں میری روح کو لوٹاتا ہے۔ میں اس میں جواب دیتا ہوں، مختلف احادیث ہم اس موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہم نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں کہ حضور کی حیات کیا ہے، حضور کی وفات کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات طاری ہوئی، حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حضور کے لیے فرمایا انک میتون و انہم میتون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کے لیے بھی موت ہے اور ان کافروں نے بھی مرنا ہے۔ اب یہ تھوڑی سی عربی جاننے والا یہ بات جانتا ہے، جب نکرہ پر نکرہ لایا جائے، کامن نام کامن چیز پر کامن نام الگ لایا جائے، دو جگہ بیان کیا جائے، تو اس کا مطلب وہ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی کیفیت جدا جدا ہوتی ہے۔ معرفہ پر معرفہ جمع ہوتا ہے، ایک علمی بات ہے۔ جیسے الف لام کسی چیز کے ساتھ لگ جائے، وہ اگر دو جگہ پہ بیان ہوگا تو ایک ہی مراد ہوگا۔ اس کی آسان مثال ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو یہاں تنگی الف لام کے ساتھ، ان مع العسر، ان مع العسر، الف لام لگا، العسر دوسری جگہ بھی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو عسر تنگی ایک ہی بیان ہے تنگی کا، اور آسانی دو گنا ہے۔ یسرا دو دفعہ فرمایا تو دونوں دفعہ الگ مراد ہے۔ تو انکا میتون و انہم میتون، اور یہ ہم سب کا ایمان ہے الحمدللہ کہ قرآن مجید میں ایک زیر زبر پیش کوئی شے اضافی نہیں ہے۔
نہ کم ہے نہ اضافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے کسی نہ کسی لفظ کو ہٹا کر اس سے مضمون پورا ہو جاتا ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، دیکھنے کے لیے، تحریف کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ لفظ نہ ہو یوں ہو تو کیا ہو۔ فرمایا کہ یا تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے یا بلاغت ختم ہو جاتی ہے، یہ معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ بس مجھے پتہ چلا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کے اندر نہ ایک لفظ کی کمی ہو سکتی ہے نہ ایک طرف کی زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ میں نے کتاب لکھی اور میں نے اس پر 7 مرتبہ نظر ثانی کی، جو اس کا مسودہ لکھا نا، میٹر لکھا، اس کو میں نے 7 مرتبہ پڑھا اور میں نے چاہا کہ اس میں دیکھوں کہ کوئی غلطی نہیں، تو 7واں مرتبہ جو ہے اس کے اندر مجھے لگا کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے، مجھے تبدیلی کرنا پڑی۔ 7 مرتبہ کرنے کے بعد میں نے ہاتھ روک لیا اور میں نے کہا کہ یہ اعجاز قرآن مجید کا ہے، یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہم جتنی بار نظر ڈالیں گے ہمیں لگے گا کہ یہ لفظ اضافی ہے، یہ نہ لکھتا، یہ نہ لکھتا، یہ لکھ دیتا، یہ نہ لکھتا، یہ لکھ دیتا، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی لفظ اضافی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ انکا میت، حضور کی وفات کا ذکر الگ کیا، یعنی وفات موت اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو حضور پر طاری ہونی ہے، لیکن کافروں تم نے مرنا، تمہاری موت کا مثال حضور سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یکساں ہوتی اللہ فرماتا انکا وانہم میتون، بے شک آپ اور ان کافروں نے سب نے مر جانا ہے اگر یکساں ہوتی، اگر کیفیت یکساں ہوتی۔ ارے یہ تو حضور کی بات کی جا رہی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے عام نیک مسلمان کی اور کافر کی موت کو الگ الگ بیان کیا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، کہ جب بروں پر موت آئے گی، روح قبض کی جائے گی، وہ آگے بڑھ کر فرشتے کو سلام کریں گے اور کہیں گے ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، فرشتے ان کو سلام کریں گے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہاں تو الحمدللہ شہری آبادی پھر بھی اگر کسی بندے سے ضرر کا اندیشہ ہو، کوئی بدماش ہو، طاقتور ہو، جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، جب وہ سامنے آتا ہے بندہ آگے بڑھ کر اس کو سلام کرتا ہے تاکہ اس سے امن رہے۔ فرشتے ایسے خوفناک حالت میں آئیں گے کہ گناہگار، فاسق و فاجر اور کافر ان کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، آگے بڑھ کر سلام کریں گے اور پہلی صفائیاں پیش کرنے لگ جائیں گے، ما كنا نعمل من سوء فالقوا السلام، سلام دیں گے، سلام پیش کریں گے اور کہیں گے ما كنا نعمل من سوء۔ تو فرشتے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، اللہ ہی خوب جانتا ہے تمہارے ظلموں کو۔ اور جہاں نیکوں کا ذکر آیا الذین تتوفاہم، ذکر ہی اللہ نے الگ کیا، آیت ہی الگ ہے ایک ہی جگہ پر، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے جنتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم نے اچھے عمل کیے، اپنے رب کو راضی کیا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تو عام کافر اور مسلم کا ذکر ہے، تو کافروں کے ساتھ نبی کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک برابر؟ تو فرمایا کہ انکا میتون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کے لیے بھی موت ہے، وانہم میتون، بدبختوں نے بھی مرنا ہے، ہم ان سے حساب کریں گے۔ اسی طرح اللہ کا ایک وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہم موت کی باتیں جمع کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کے لیے، ہر نفس کے لیے موت ہے، موت کا وعدہ ہر نفس کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کے لیے موت ہے، حتیٰ کہ موت کے لیے بھی موت ہے، فرشتوں کے لیے بھی موت ہے، ہر شے کے لیے موت ہے، آخری موت جو ہونی ہے وہ موت ہونی ہے۔ اللہ مینڈے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی شکل دے گا اور اپنی دست قدرت سے حکم فرمائے گا مر جا، اور مر جائے گا، ایک روایت میں اتباع کر دے گا۔ بہر موت کو بھی موت ہے، کیونکہ موت بھی مخلوق ہے، الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت دونوں کو اللہ نے پیدا کیا، جو شے پیدا ہو وہ مخلوق ہوتی ہے، تو مخلوق میں موت کو سب سے آخر میں موت ہوتی ہے۔ ہر جان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا، تو حضور بھی ایک نفس ہے، اللہ کا وعدہ حضور پر بھی پورا ہونا ہے۔ تو ان وعد اللہ حق، بے شک تیرے رب کا وعدہ برحق ہے، یہ واضح قرآن موت کا وعدہ ہے، یہ برحق ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی مقبوض، بے شک میں بھی قبض کیے جانے والا ہوں، میری روح بھی قبض کیے جانے والی ہے۔
اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہو گئی، حضرت عمر اور صحابہ کرام پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی، حواس جاتے رہے، عمر جیسی ہستی تلوار لے کر مسجد کے ممبر پر آ گئے اور کہا کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر عمر کو سے دھکا دیا، عمر آگے ہٹے اور کھڑے ہو گئے اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بخاری میں واقع بیان ہوا، خطبہ حضرت بخاری شریف میں فرمایا کہ من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ حضور کو وفات ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں حضور کی وفات کو دلیل۔ ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ روح کا نکل جانا، یہ جو موت ہے یہ اس کی ایک عادی بیان ہے، یہ ایک عمومی بیان ہے۔ حیات اس سے جدا کوئی چیز ہے۔ روح کا جسم سے نکل جانا یہ دنیاوی قاعدے اور قانون کے مطابق یہ موت ہے۔ موت حیات کے مطابق، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، موت طاری ہو گئی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ وہ ہے جس پر موت نہیں، مخلوق پر اللہ کے نبیوں پر وعدہ پورا ہو گیا۔ اس لیے امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی اتنی ہے کہ صرف ایک آن کی موت ہے، یعنی اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے، کیونکہ روح کو جسم سے نکال دیا، روح اور جسم کی جدائی ہو گئی۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روح جب جسم سے نکالی جاتی ہے، جو برے لوگ ہیں، ان الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، جو فجار ہیں، فاجر کی جمع، اس کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے، گناہگار مسلمان پر بھی ہوتا ہے، جس کو اللہ نے سزا دے دی۔ ان الفجار لفی سجین، جو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ان کی روحیں سجین میں ہیں، سجین جیل خانہ، عذاب میں ہیں، قید خانے میں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں علیین میں ہیں، ان کی روحیں اللہ علیین میں رکھتا ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ اب آپ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کائنات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ عرش اعظم بھی حضور کے جسم کے مقابلے میں کچھ نہیں، عرش اعظم بھی علماء کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اگرچہ یہ باتیں ہوتی نہیں کیونکہ حضور کی ذکر کیا نہیں جاتا، حضور کی تعریف کی نہیں جاتی، تو لوگوں سے یہ چیزیں مخفی ہو گئی، اور جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت اور عظمت کو کھرچتے ہیں۔ تمام کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی ہے مدینہ آپ کے قبر اطہر کی، وہ مٹی مبارک بھی عرش اعظم سے افضل ہے۔ وہ مٹی بھی تمام علماء کا، چاروں ائمہ کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جملہ علماء کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم مبارک سے لگنے والی جو مٹی ہے قبر اطہر کی، وہ بھی عرش اعظم سے افضل ہے۔ تو آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ کہاں رکھتا؟ علیین میں رکھنا ہے نا۔ تو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کوئی جگہ حضور کے جسم مبارک سے افضل نہیں تھی، فلہذا اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور حضور کے جسم مبارک میں دوبارہ روح داخل کر دیا گیا۔ حضور کی روح مبارک حضور کے جسم مبارک میں رکھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک سب سے اعلیٰ ہیں، عرش سے بھی اعلیٰ ہیں، اس لیے ان کی روح کو اللہ نے ان کے جسموں میں لوٹا دیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور لے لیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں رکھا۔ اب یہاں روح کے نکلنے کے باوجود حیات کا ہونا، حیات ایک الگ چیز ہے، حیات حقیقی اور موت حقیقی یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ ایک عادی ہے، ایک عادی موت ہے کہ روح نکل جائے، جسم الگ ہو جائے،
اور جسم سے روح الگ ہو جائے، یہ ایک عادی موت ہے، حقیقی موت نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کو اس کی دلیل میں مسلم شریف کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام نبوی نے شرح مسلم شریف کے اندر لکھی ہے کہ 3 بھائی تھے، تابعی تھے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ ہے، 3 بھائی ہیں، ربعی بن حراش، ربیع بن حراش اور مسعود بن حراش، یہ 3 بھائی ہیں، بڑے نیک تھے تینوں بھائی، کم ہی ہوتا ہے ایسا، تینوں ایک سے بڑھ کر ایک نیک تھا۔ مسعود ایک دن بیٹھے اور کہنے لگے کہ کسی بات پر ہنسی آ گئی تو یہ چونکے۔ انہوں نے مسعود بن حراش نے کہا، لوگوں ابھی تو ایک مرحلہ باقی ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں جنت ملتی ہے یا دوزخ ملتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم فکر کریں ہم ہنس رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں تب تک ہنسوں گا نہیں، تب تک میں ہنسوں گا نہیں، مسکراؤں گا نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھکانہ نہ دکھا دے۔ اگر مجھے ٹھکانہ دوزخ دکھایا گیا میرا تو پھر تو میں روتا ہی رہوں گا، روتے روتے ہلاک ہو جاؤں، لیکن اگر مجھے ٹھکانہ جنت نظر آ گیا تو پھر تو میرا ہنسنا بنتا ہے، پھر میں ہنسوں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسعود بن حراش کا وصال ہوا، اس کے بعد کسی نے ان کو ہنستے نہیں دیکھا، اس کے بعد کسی نے ان کو ہنستے نہیں دیکھا، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب غسال ان کو غسل دینے لگا، بستر اس کے پھٹے پر لٹا کے ان کو غسل دیا جانے لگا، اس وقت اللہ نے ان کے حجابات ہٹا دیے، روح نکل چکی تھی، حیات موجود تھی جسم میں، اللہ نے ان کے سامنے سے ٹھکانے حجابات ہٹا دیے اور انہوں نے جنت کو جو دیکھا تو وہ ہنسنا شروع ہوئے۔ جتنی دیر غسال غسل دیتا رہا اتنی دیر یہ مسلسل ہنستے رہے، اور ہنسنا ایک عمل ہے اور عمل حیات کی دلیل ہوتی ہے، ہنسنا ایک عمل ہے۔ اور وہ جو 2 بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کلام نہیں کریں گے، ہم کلام نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں ہمارے ٹھکانے کا پتہ نہ لگ جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جنگ میں دونوں کی شہادت ہو گئی، دونوں کی شہادت ہو گئی۔ ان کے جسم پڑے ہوئے تھے اور پڑے ان کے جناب ابھی جنازے پہ پڑھنے تھے، ان کے جسم زمین پر موجود تھے، انہوں نے آپس میں کلام شروع کر دیا۔ لوگ حیران کہ جسم کٹا پٹا پڑا ہے، حرکت کر نہیں رہے اور کلام کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کے اندر باتیں ہیں۔ تو حیات روح کے نکل جانے کے باوجود بھی جسم میں باقی رہ سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو بہت اعلیٰ ہے۔ یہ معراج شریف میں آپ نے کتنی مرتبہ ہم سے بھی سنا، دیگر علماء سے بھی سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت عند قبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر سے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا وقائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ کی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے۔ تو انبیاء کے لیے یہ روح نکل گئی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، لیکن وعدہ پورا ہونے کے بعد ان کی روح کو وہی لوٹا دیا گیا۔ پھر ہمیں کہنے دیجیے کہ جسم کے اندر تو روح پھر بھی رہ چکی دوبارہ آ گئی، عقلاً بھی ممکن ہے۔ آپ کو اسکن حنانہ کا بخاری کے اندر واقعہ موجود یاد نہیں ہے؟ آپ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ علی وجہ الارض، روح زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اسکن حنان، ستون حنان، آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ ایک ستون موجود ہے جہاں پر اسکن حنانہ تھا۔ تو ایک کھجور کا خشک تنا وہ گاڑا ہوا تھا، لکڑی کے طور پر گاڑا ہوا تھا۔ کھجور کا درخت نہیں خشک ہوا تھا، کھجور کا کٹا ہوا تنا زمین میں گاڑ کر ایک ستون بنایا ہوا تھا۔ آج بھی اس کی یاد میں وہ ستون وہاں بنایا ہوا، اس پر لکھا ہوا ہے ستون حنان۔ حنانہ کہتے ہیں رونا، بہت زور زور سے رونا۔ بعد میں کہا کہ کھجور کے خشک تنے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر خطبہ دیتے تھے تو ستون حنان سے ٹیک لگا کر کھڑے، آپ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ پھر ایک صحابی اور ایک بیت کی صحابیہ تھی، ان کا وہ غلام تھا جس نے بیت اللہ شریف کی چھت بنائی تھی، اس نے کہا کہ حضور کے لیے حضور سے اجازت لی یا پھر میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں۔ انہوں نے ممبر بنوا لیا، حضور کے لیے ممبر رکھوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب ممبر شریف پر بیٹھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی سے رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہا کہ جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے تو رونے کی آواز آئی، پھر ہڑکنے کی آواز آئی، اور ایسا رونے کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی فراق میں روتا زور و دار و قطار سے رونے لگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دائیں میں نہیں تو یک ہم نے دیکھا تو وہ کھجور کے تنے سے آواز آ رہی،
کھجور کے تنے سے آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے, آپ نے اس کو گلے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ کو تھپتھپایا جیسے بچے کی پیٹھ کو تھپتھپاتے ہیں, اور وہ روتا ہوتا آہستہ ہوتا چپ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطاب کیا جیسے انسانوں سے خطاب کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کھجور کے تنے, اگر تو کہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں, اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے باغوں میں لگا دوں اور جنت میں میں تیرے ساتھ رہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ جنت میں لگا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی قبر کھدوائی اور اس کو ایسے دفن کیا جیسے انسان کو دفن کیا. اب بتائیے کہ ایک لکڑی, خشک لکڑی, اس کے اندر تو روح نہیں ہے لیکن حیات موجود ہے, اس کے اندر حیات موجود ہے. حیات الگ چیز ہے, روح کا الگ ہو جانا ایک الگ چیز ہے. یہ عادی موت ہوتی ہے, حقیقی موت نہیں ہوتی. پھر وہ کنکریوں کا واقعہ تو اتنا تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا, اب یار لوگوں نے اس کا بھی انکار شروع کر دیا. ہمیں آج یہ قائم کہ وہ جو کنکریوں نے کلمہ پڑھا یہ روایت صحیح ہے. مولانا روم نے بیان کیا, مولانا روم کے نام سے تو بخار ہو جاتا ہے. مثنوی کے اندر مولانا روم نے بیان کیا کہ ابو جہل حضور کے سامنے آیا, کنکریاں ہاتھ میں ہیں, کہا کہ اگر آپ بتا دیں کہ یہ کیا ہے میں کلمہ پڑھوں. آپ نے کہا کہ میں کیا بتاؤں, کہ خود بتا دیں. کہا یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. آپ نے اشارہ کیا, اندر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہنے لگا ھذا سحر مستمر, یہ تو بڑا جادو. انکار جس نے کرنا سامنے آ کر انکار کر دیا, انکار سامنے آ کر دیا. تو اس لیے عزیزان گرامی, حیات ایک بالکل الگ چیز ہے. موت اور حیات, یہ موت مرنے کے بعد جب چیزیں فنا ہو جائیں گی, انسانوں کو تو موت نہیں ہے. اس لیے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, قرآن مجید میں ہے نا, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کا, یہ جہنمی یا جنت, اس میں موت نہیں ہے. جنت میں بھی موت نہیں اور جہنم میں بھی موت نہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ, اگرچہ میں ازلی نہیں ہوں, ہمیشہ سے نہیں ہوں, کیونکہ تو نے پیدا کیا, لیکن ہمیشہ رہنے میں اے اللہ تو نے مجھے اپنی صفت عطا کی. تو نے ہمیشہ رہنے میں, کیونکہ تو نے ہی فرمایا کہ جنتی خالدین فیہا ابدا. ابدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ, جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ. بہرحال میں فرق ہے اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے اور ہمارے ہونے میں. ہمارا ہمیشہ ہونا اللہ کی مشیت کے تحت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہونا کسی کے تحت نہیں ہے. وہ ایک الگ صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ روح سے جسم کا جدا ہو جانا یہ موت کے حالی ہے, حقیقی موت نہیں ہوتی. حقیقی موت ان کافروں, ان جانوروں کو ہوگی جن کو اللہ کہے گا مر کر مٹی ہو جاؤ تو مر کی مٹی ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائیں گے. موت مٹ جانے کا نام ہے ہی نہیں. عقل مندوں نے دنیا میں کہہ دیا موت کو سمجھے ہے غالب اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی, صبح دوامی زندگی. ہمیشہ کی زندگی کا تو آغاز موت کے بعد ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حیات سے زیادہ بڑی حیات ہیں, موجود ہیں. نور الدین زنگی کا واقعہ کسے بھولتا ہے, نور الدین زنگی کا واقعہ کسے بھولتا ہے کہ سرکار نے کہا, شکل دکھائی باقاعدہ کہ یہ دو بدبخت میری قبر اثر کو کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنا مشہور بات ہے, سب نے سنا ہوا ہے. نور الدین زنگی کو خواب میں سرکار نے زیارت کروائی اور کہا کہ مجھے یہ دو اذیت دے رہے ہیں مودی, ان کو دور کرو مجھ سے. نور الدین زنگی نے اس زمانے کے عالم کو بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ ابھی کیا ہے. دوسرے دن تیسرے دن زنگی نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار 3 دن مسلسل آ کر کہیں اور ایسی لایانی بات ہو. مدینہ طیبہ کا قصد کیا, مصر سے مدینہ طیبہ پہنچا اور مدینہ میں اعلان کرا دی. گورنر مدینہ کو کہا کہ پورے مدینہ کے جو رہائشی ان کی ضیافت ہے, کھانا ہے, دعوت ہے. سب لوگ آ گئے, وہ شکلیں نظر نہیں آئیں جو حضور نے دکھائی تھی. حضور حیات طیبہ کے ساتھ قبر اطہر میں موجود ہے. حضور دنیا میں تصرف فرماتے ہیں, حضور جس چیز پر چاہیں تصرف فرمائیں, جہاں چاہیں روحانی کے اعتبار سے آئیں, جہاں چاہیں وہاں جائیں. جسم اقدس وہاں ہے, روحانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سفر کرتی ہے. تو سرکار نے جو چہرے دکھائے تھے وہ 2 بزرگ چہرے وہ نظر نہیں آئے. گورنر سے پوچھا کہ بھئی میں نے تمہیں کہا تھا کہ پورے مدینہ والوں کی دعوت ہے تو سب آ گئے؟ انہوں نے کہا جی سب آ گئے. انہوں نے کہا دیکھ لو کوئی رہ تو نہیں گیا. انہوں نے کہا 2 بزرگ ہیں, 2 تارک دنیا راہب ہیں, اللہ کے ولی ہیں, نیک بندے ہیں, روضہ شریف کے قریب رہتے ہیں, وہ کہیں نہیں آتے جاتے. انہوں نے آنے کی مدد کی. کہا کہ ان کو بلاؤ. بلانے کے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نہیں جاتے. زنگی نے کہا کہ اچھا ہم چلے جاتے ہیں.
جب وہاں جا کر دیکھا وہی چہرے تھے جو سرکار نے خواب میں دکھائے. سرکار کو قبر عطا دنیا میں نہیں ہوتا. فرمایا یہی دو چہرے پر وقت ہے, پکڑ لو ان کو, گرفتار کرو. اس کو وہ تأمل ہوا, وہ حیران ہوا کہ اس کو پکڑے کیسے پکڑے, اتنا نیک آدمی. نے کہا میں تمہیں کیا ہوں. حضور نے کہا, حضور کو فرمایا غلط نہیں ہو سکتا, گرفتار کیا گیا. جو سجود کی گئی جہاں وہ مصلی بچھایا ہوتا اس کے نیچے انہوں نے سرنگ کھودی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے اور حضور کے پائے مبارک کے قریب تھے. اور ان کی سازش کی تحقیق پر پتہ چلا کہ حضور کے جسد اقدس کو نکال کر وہاں سے لے جاتے اور پھر اعلان کرتے کہ تمہارے نبی کا جسد تو وہاں قبر اطہر کے اندر ہے ہی نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندہ نہیں ہے؟ حضور کو دنیا کی خبر, حیات طیبہ ہم سے زیادہ حیات میں ہیں. اور امام شرف الدین بصیری کا قصیدہ جو ہے قصیدہ بردہ شریف, مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یہ سارے لہر لہر کر پڑھتے ہیں. سب کو اس کا شان نزول بھی پتہ ہے کہ یہ شرف الدین بصیری بہت بڑے شاعر تھے, بادشاہ کے دربار میں قصیدے کہا کرتے تھے. اللہ کا حکم یہ ہوا, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ فالج ہو گیا, فالج ہو گیا. اور فالج قریب قریب آج بھی لا علاج ہے. اس زمانے میں تو اس کا ٹھیک ہونا ممکن نہیں تھا. ہماری والدہ ماجدہ کے انتقال فالج سے تو ٹھیک نہیں ہوتے تھے. شرف الدین بصیری جب بستر پر لیٹ کے پڑ گئے تو کہا کہ سرکار کی شان میں انہوں نے یہ قصیدہ لکھا, مولاي صلی وسلم دائما امن تذکر بجیرانی بذی سلامی. یہ پورا یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو سرکار کی شان میں بڑا لمبا قصیدہ لکھا, دن بھر وہ قصیدہ لکھا اور رات کو سو گئے. رات کو جو سوئے تو نصیبہ جاگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام ہیں. آپ نے کہا شرف الدین تو جو ہماری شان دن میں قصیدہ لکھا ہے ہمیں سنا تو صحیح. انہوں نے وہ قصیدہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ سن کر خوشی سے ان کو اپنی چادر عطا کی اور ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور سرکار مسکراتے ہوئے چلے گئے. جب صبح شرف الدین جاگے تو پورے کمرے میں حضور کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور وہ چادر جو رات حضور نے عطا کی تھی وہ فزیکلی موجود تھی. اب وہ بڑا حیران ہوئے شرف الدین, اتنے میں دروازہ لاک ہوا. شرف الدین چل کر اپنے قدموں سے گئے. جسم ٹھیک ہو گیا, جسم صحیح کام کر رہا ہے. دروازے پر گئے, دروازہ کھولا, باہر ایک پرویش کھڑا ہے. اس نے کہا شرف الدین ذرا قصیدہ تو سنا. نے کہا کون سا قصیدہ؟ نے کہا وہ جو تم نے سرکار کی شان میں لکھا. نے کہا میں نے تو بھی کسی کو سنایا ہی نہیں. کہا کہ رات میں بھی اس محفل میں موجود تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئے تھے. جو تم نے سرکار کو سنایا ہے وہ ہمیں بھی سنایا. کتنا مشہور باتیں ہیں, کتنا تواتر کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے. قصیدہ بردہ شریف عربی ادب کا بہت بڑا شاہکار ہے, مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اب لوگ نہ مانے جس کے دل پر مہر لگ جائے. تو واقع معراج کے ساتھ اور انسانی جسم کے اندر روح کا جو مستقر ہے, آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں کہ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کی موت کی مختلف دورانیہ ہوتا ہے, ڈیوریشن ہوتا ہے. انسان جب مرتا ہے سب سے پہلی چیز جس پر موت والی ہوتی ہے انسان کا قلب ہوتا ہے, دل ہوتا ہے. آنکھوں کی زندگی میں 20-25 منٹ ہوتی ہے. یہ جو آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں اس کا 2 گھنٹے ہوتا ہے. یہ کتنا ٹائم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہوں گے. دماغ سب سے آخر میں مرتا ہے, 7 گھنٹے اس کی زندگی ہوتی ہے. دماغ کے سیلز مرتے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یعنی انسان کا جسم جب مر جاتا ہے دماغ بہت دیر بعد مرتا ہے. مختلف اعضاء گردے کچھ دیر کام کرتے رہتے ہیں. جو آج کل جسمانی اعضاء عطیہ کیے جاتے ہیں ان کے ٹائم مقرر ہوتے ہیں. اتنے ٹائم کے اندر مرنے والے کے بارے میں ہسپتال میں اطلاع کر دی جاتی ہے. وہ 8 گھنٹے وہ اس سے لے جاتے ہیں. اس کا ٹائم ہوتا ہے اس میں زندہ ہوتا ہے. جب وہ اعضاء مر جائے پھر بیکار ہو جاتے ہیں. آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ, گردے ڈونیٹ کرتے ہیں, جگر کرتے ہیں. سب سے کم جو سب سے فوری جس پر موت وارد ہوتی ہے وہ قلب ہے. دل رک جائے, دل میں گولی لگ جائے فوراً موت ہو جاتی ہے. فوراً موت ہوگی لیکن باقی اعضاء کی موت ابھی باقی نہیں, اس میں وہ نہیں ہوگی. یعنی حیات کا جو مستقر ہے, ٹھکانہ ہے, وہ انسان کا قلب ہے. اور معراج شریف کے ساتھ حیات نبوی کو یہ ہم بیان کر رہے تھے کہ حضور قرۂ ارضی سے نکل گئے, قرۂ خلا سے گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرۂ دریائی سے گزر گئے, قرۂ آتشی سے گزر گئے, پھر آسمانوں سے گزر گئے, 7 آسمانوں سے گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو کسی شے نے گزر نہیں پہنچایا. آپ کی روح آپ کے جسم مبارک سے جدا نہیں. اور پھر واقعہ معراج کے ساتھ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 2 مرتبہ شق صدر کا واقعہ ہوا. شق صدر
سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے 2 مرتبہ، بخاری میں بیان ہوا، اور 2 مرتبہ، ایک معراج کے ضمن میں، ایک بچپن میں، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ پرورش پا رہے تھے تو ان کے بھائی دوڑے دوڑے آئے اپنی امی کے پاس اور کہا کہ مجاز بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل، حضور قتل کر دیے گئے۔ وہ گھبرائی ہوئی آئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک اور آپ کے سینہ مبارک پر یہاں سے سوئی سے سلائی کی ہوئی تھی، یہاں سے یہاں تک۔ تو راوی نے پوچھا یہاں سے یہاں تک کیا مراد ہے؟ کہا کہ حلق سے لے کر ناف تک یہ جگہ سوئی کے ٹانکوں سے سلی ہوئی تھی، سنہرے ٹانکوں سے سلائی کی ہوئی۔ ان سے پوچھا تم تو کہہ رہے تھے قتل ہو گئے، کیا ہم نے دیکھا بندے آئے، انہوں نے ان کو لٹایا اور ان کا دل مبارک نکال لیا اور سونے کے تشت میں رکھا اور پانی لائے تھے اس سے تشت میں دھویا اور اس کے بعد قلب اطہر میں دوبارہ قلب اطہر سینے میں رکھ دیا، یعنی دل جسم سے جدا کر دیا اور حضور پر موت وارد نہیں، حضور پر موت وارد نہیں ہوئی۔ اسی طرح معراج شریف کے واقعے میں بھی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس آنے والا آیا، فرشتہ آیا اور انہوں نے مجھے کہا چلیے رب بلاتا ہے، پھر وہ مجھے حتیم کے پاس لے کر آئے اور انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاہا اور میرے دل مبارک کو نکالا۔ حضور نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کے کلام کو سن بھی رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آنے والوں نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا، ایک سونے کے برتن میں رکھا اور زمزم کے پانی سے، بعض روایات میں ہے کہ ایک سلسبیل، کوثر سلسبیل کا پانی لائے، اس سے دھویا اور اس سے کچھ حصہ الگ کیا جو اس کے اندر حصہ تھا اور فرمایا کہ اس دل کے اندر 2 آنکھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں اور 2 کان ہیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یعنی دل کا نکل جانا، نکلے ہوئے دل کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت وارد نہیں ہوتی۔ کسی کا دل آپ نکالیں، آج بھی ڈاکٹر جو ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں، دل کو نکالتے ہیں، اس کی جگہ دل کی جگہ کوئی مشین لگاتے ہیں تو خون پمپ کرتا رہتا ہے، پمپنگ جاری رہتی ہے آپریشن کے درمیان، دل کے آپریشن کے درمیان اوپن ہارٹ سرجری میں دل کی جگہ کوئی مشین لگاتے ہیں جس سے خون کی سرکولیشن جاری رہتی ہے۔ اگر مطلقاً کوئی شے نہ ہو اور اس زمانے میں اس بات میں کوئی بیان ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت وارد نہیں تھی۔ تو بس یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندوں سے زیادہ زندہ ہیں، آپ پر ان میں سے کوئی شے، کوئی چیز دنیاوی کو بشری تقاضوں کے مطابق وہ آپ پر کچھ وارد نہیں ہوئی۔ ایک آن کے لیے اللہ کا وعدہ پورا ضرور ہوا، یہ نہ ہوتا تو پھر اللہ اور بندے میں فرق نہ رہتا، اللہ اور بندے میں فرق نہ رہتا، اس لیے فرمایا کہ یہ چیز تو وارد ہوئی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نکالے جانے کے باوجود آپ پر موت وارد نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندوں سے زیادہ زندہ ہیں۔ دنیا میں تصوف فرماتے ہیں، ابریز شریف کی کتاب ہے، اہل تصوف اس کو جانتے ہیں، عبدالعزیز دباغ کی بڑی معروف کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور حضور کی روحانیت سے ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ حضور کی روحانیت نہ ہو، آج بھی دیکھیے حضور کا نام بندہ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، ہمارا بھائی بن جاتا ہے۔ ایک ہندو آتا ہے، ہم اس کو قریب نہ آنے دیں، اسی لمحے کلمہ پڑھتا ہے، حضور کے نام کی روحانیت یہ ہے کہ وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے۔ حضور کی روحانیت ہمارے ایمان کی ضمانت ہے۔ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ ایک شیخ ہے، مرید تھا، عالم تھا، علم کا نشہ چڑھا اور کہنے لگا کہ بس میں کامل ہو گیا، اب مجھے کسی شیخ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، حضور کی روحانیت کے بغیر کسی بندے کا ایمان نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا سرکار کا پیغام وہی تھا، قرآن و حدیث حضور دے گئے، اب حضور کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، حضور کی روحانیت کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے، بعد آ جاتا۔ اس نے کہا نہیں کہ میں یہ روحانیت کو نہیں باتیں مانتا، یہ ایسی بنی ہوئی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں تیری حضور سے روحانیت کو منقطع کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں۔ تو انہوں نے فضا میں اس طرح ہاتھ چلائے جیسے کینچی چلاتے ہیں اور کہا کہ لے، میں نے تیرا حضور سے روحانیت رشتہ کاٹ دیا۔ 2 یا 3 دن گزرے، کسی عیسائی لڑکی پر عاشق ہوا، اسلام کو چھوڑا، مرتد ہو گیا اور حالت کے ارتداد میں کفر پر ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا انکار یہ بدترین ضلالت و گمراہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسی حیات رہیں. ایک آن کی موت طاری ہوئی, روح اقدس کو دوبارہ جسم اقدس میں لوٹا دیا گیا, کیونکہ کائنات میں کوئی اور جگہ اس قابل تھی ہی نہیں کہ ہم حضور کی روح مبارک کو رکھ لیں. کائنات میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں. اور حضور اپنی حیات, ہمارے حیات ظاہری سے زیادہ بڑی حیات کے ساتھ قبر اطہر میں موجود ہیں, دنیا کو مشاہدہ فرماتے ہیں. تو اسی بنا پر ہم حضور کو حاضر کہتے ہیں. حاضر کہتے ہیں جسمانی طور پر کسی جگہ موجود ہونے کو. اللہ جسم سے پاک ہے, اللہ کے لیے حاضر کہا جاتا ہے تو تعبیر کی جاتی ہے. حضور کو اللہ نے, حضور اللہ کی عطا سے حاضر ہیں, اور اللہ اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان کے لائق حاضر ہیں. اللہ جسم کے ساتھ حاضر نہیں ہے. ناظر کہتے ہیں, عربی لغت آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. ناظر کا مطلب ہے کسی چیز سے کسی شے کو دیکھنے والا, کسی آلے سے, عینک سے, آنکھ سے کسی شے کو دیکھنے والا. اللہ آنکھوں سے بھی پاک ہے اور اللہ آلے سے بھی پاک ہے. اللہ کیسے دیکھتا ہے یہ وہ جانتا ہے. ہمارا الفاظ پر ایمان ہے, انہ السمیع البصیر, تو سنتا اور دیکھتا ہے. حضور آنکھ سے سنتے ہیں, آنکھ سے دیکھتے ہیں, حضور کان سے سنتے ہیں, اور دنیا میں تصرف فرماتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں. بلکہ تاریخ دارالعلوم دیوبند ہمارے پاس کتاب پڑھی ہے, اس میں تو انہوں نے بھی لکھ دیا کہ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو رات صاحب میں حضور تشریف لائے, اور حضور نے زمین پر لکیریں کھینچ کر بتایا کہ یہاں ہاسٹل بنے گا, یہاں کمرے بنیں گے. اور حضور جب صبح ہم جاگے تو وہاں کمروں کے نشانات بنے ہوئے. اکابرین نے یہ لکھ دیا. اب کہا جائے کہتے شرک ہے. حضور ہم زندوں سے زیادہ زندہ ہیں, اور حضور جہاں چاہتے تشریف لاتے, جہاں چاہتے تصرف فرماتے ہیں. تو معراج شریف کے اندر بھی جب آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا تو سبق یہ بیان کیا گیا کہ حیات دل نکل, مرکز حیات ہے, مرکز روح ہے, روح حیات وہ بھی نکل جائے تو سرکار کی موت وارد نہ ہو. اب تو تمام اعضاء بھی جمع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود, اور باقی معراج میں والدین کی عظمت کا بڑا بیان کیا گیا. ساتوں آسمانوں میں گئے اور حضور کی شان کا اعلان کروایا گیا. فرشتہ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون؟ کہا جبریل. حل من معک, کیا کوئی تیرے ساتھ ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پوچھا کہ کیا بلائے گئے ہیں یا ایسے ہی آئے ہیں؟ دراصل کے حضور کے روح شان کو بیان کیا جاتا ہے. دنیا میں آپ سنتے ہیں نا کہ بن بلائے مہمان, وہ وبال جان ہوتے ہیں, وہ ناگوار گزرتے ہیں, لیکن جن کو دعوت دے کر بلایا جائے ان کی اہمیت ہوتی ہے. تو حضور کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے, ورنہ اللہ براہ راست آرڈر کر دیتا کہ دروازے کھول دو. اور وہ راستے بھی ہوتے جہاں سے جبریل کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں تھی, ورنہ جبریل کے نام کو سن کر دروازے کھول دیے جاتے. جبریل سے پوچھا کوئی وہ اکیلا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ مبارک ہو, کتنا اچھا ہے آنے والا جو تشریف لایا. نعم المجیب جا, کتنا عمدہ ہے وہ آنے والا جو تشریف لے. دروازہ کھولا, پہلے آسمان پر آدم کو دیکھا, دوسرے آسمان پر عیسیٰ و یحییٰ کو دیکھا, تیسرے آسمان پر یوسف کو دیکھا, سلام و کلام ہوئے, مرحبا انہوں نے ویلکم کیا, بڑا لمبا کلام ہے. چوتھے آسمان پر ادریس کو دیکھا, پانچویں پر ہارون کو دیکھا, چھٹے پر موسیٰ کو دیکھا, سلام و کلام ہوئے. مرحبا یا نبی صالح, خوش آمدید اے نبی صالح, مرحبا یا نبی صالح, اے صالح بھائی خوش آمدید, مرحبا آپ کا آنا. ساتویں آسمان پر گئے, بیت المعمور ساتویں آسمان پر ہے, بیت اللہ کی سیٹ میں. وہاں ایک بزرگ کو دیکھا, وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, تو وہ آگے نہیں ہو رہے. تو حضرت جبریل سے آپ نے کہا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ سب نے مجھے آ کر پہلے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام. آپ چل کر جائیے اور آپ ان کو آپ سلام کریں. اب یہ باپ کا ادب بیان کیا گیا ہے. شان بیٹے کی کتنی بڑھ جائے, درجہ باپ کے برابر نہیں ہوتا. باپ ہوتا ہے, باپ کے مقام کو کوئی شے نہیں ہوتی. تجھے کتنا بڑا درجہ حاصل ہو جائے, باپ کے مقام کو تو نہیں ہوتا. باپ کے پاس تجھے ہی جانا پڑے گا. تو ڈاکٹر بن جائے, تو وکیل بن جائے, تو انجینئر بن جائے, پرائم منسٹر بن جائے, باپ کا درجہ بڑا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کے پاس جا کر آپ نے سلام کیا, تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے سینے سے لگایا, پھر دعائیں دی. تو باپ کا مقام یہاں بیان کیا گیا. اور 50 سے 5 نمازیں حضرت موسیٰ کے کہنے پر کی گئی. یہ وہ فائدہ ہے جو حضرت موسیٰ نے بعد وفات ہمیں پہنچایا, جو کہتے ہیں کہ بعد وفات وہ فائدہ نہیں پہنچایا. حضرت موسیٰ کے کہنے پر 50 سے 5 نمازیں کی گئی. اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کون نہیں پڑھے گی. کوئی جاہل تھا, اس نے یہ بات کرتے کہا کاش حضور ایک چکر اور ہی لگا لیتے.
جنہیں ایک بھی نماز نہ پڑھنا. جب سرکار 5 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ ابھی بھی آپ کی مت نہیں پڑے گی. اور جب حضور نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے, میں اپنی نوکری میرے رب کا تحفہ ہے میں لے کر آیا. سرکار جب آئے تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے ارشاد ہوا یہ خمسن وہی خمسون لا ما یبدل القول لدی, میرا قول تبدیل نہیں ہوتا. یہ ظاہراً 5 ہیں, اجر ان کا 50 ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے جو تحفہ ہمارے لیے لائے وہ نماز ہے, نماز کا عمل ہے. اور اس میں والد کا ادب بیان کیا گیا, والدین کا, لیکن بالخصوص والد کا ادب بہت زیادہ ہے. ماں کی خدمت بہت زیادہ ہے, باپ کا حکم بہت زیادہ ہے. باپ کا ادب, بیٹا کتنے بڑے مقام تک پہنچ جائے. اور جو قرآن مجید کی سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں فرمایا والنجم اذا ہوا, ستارہ محمد کی قسم ہے جب وہ نیچے آیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ حضور اللہ تعالیٰ کے ہاں گئے, اللہ تعالیٰ کے مقام قرب تک پہنچے, وہاں گئے. ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہیں کہ حضور رب کے قرب کے مقام کو چھوڑ کر ہم امتی, ہم گناہ گاروں کے لیے زمین پر تشریف لائے. حضور کا جانا اتنا تعجب خیز نہیں جیسے وہاں سے آنا تعجب خیز. ہمیں راحت و آرام کی جگہ مل جائے, ہمارا وہاں سے نکلنے کو کوئی مجبوری نہ ہو تو وہاں سے نکلتے ہی نکلنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کے مقام قرب سے آشنا ہو کر بھی سرکار امتی, ہم گناہ گاروں کے لیے دنیا میں تشریف لائے. حضور کا آنا زیادہ تعجب خیز. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عربوں کو نے بتایا, بہت زیادہ تفصیل ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے جمعے میں کچھ اس کو بیان کر لیں. تو سرکار جب تشریف لائے تو قریش نے اس کا انکار کیا اور حضرت صدیق اکبر کو بلوایا اور کہا کہ لو آج ہمارے آقا نے صاحب نے ایسی بات کر دی جس کو کوئی ذی شعور مان ہی نہیں سکتا. پوچھا کیا کہا؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کر آ گئے. انہوں نے کہا میں تو اس سے زیادہ تعجب خیز بات مانتا ہوں. کہا کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ جبریل امین آنن فانن حضور کے بعد آتے ہیں فرش پر جاتے ہیں, وہ تو حضور کا خادم ہے. جب اس کا ایک آن میں آ کر حضور سے واپس چلے جانا ممکن ہے تو یہ تو آقا اور سردار ہیں, ان کا وہاں آنا جانا کیا مشکل ہے. جن کو ایمان اللہ نے عطا کیا ان کی سوچ تو یہاں ہوتی ہے. اللہ نے اس پر گواہی سب کی, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جب وہ سچائی لے کر آیا تو جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی یہی تو متقی ہیں. اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق ہو گئے تصدیق کرنے کی وجہ سے. تصدیق کرنے والے والذی جاء بالصدق وصدق به, وہ جب اس کے بعد سچائی آئی تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کی. اور سب سے پہلے عمر بن حشام نے اس کا انکار کیا اور عمر بن حشام سے تو ابو جہل بن گیا. آج دنیا اس کا نام نہیں جانتی. ابو جہل جہالت والا, جاہلوں کا بھی باپ, سب سے بڑا جاہل یہ ابو الحکم کہلاتا تھا. ابو الحکم حکمت والا, یہ لوگوں میں فیصلے فرماتا تھا, یہ لوگوں میں فیصلے کرتا تھا, حکمت و دانائی کا باپ مانا جاتا تھا. سرکار نے فرمایا ابو جہل ہے. آج دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے جانتی ہے, دنیا اس کا نام نہیں جانتی عمر بن حشام. تو اللہ نے اعلان نبوت کے 11.5 سال عین